السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین سامعین، خوش آمدید۔ ساتھیو، آج کل سوشل میڈیا پر اور بہت سے پلیٹ فارمز پر ایک خبر منظر عام پر ہے کہ ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے نامی گرامی ایکٹر دلیپ کمار کا انتقال ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی مکمل معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ ساتھیو، دلیپ کمار صاحب ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے ایکٹر رہے ہیں۔ ان کا اصل نام یوسف خان تھا اور وہ مسلمان تھے۔ اس دنیا میں انسان کو ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرے تو اس کا وہ نیک عمل اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی من پسند چیز اس دنیا میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پیشے میں، اس پروفیشن میں اس کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس بندے کے ساتھ۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا یہ قطعی حق نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں کہیں، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کسی کے لیے کوئی غلط بات کہنا بھی ایک مسلمان کو شعبہ نہیں دیتا، کیونکہ دین اسلام میں ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آخری وقت میں اسے توبہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی کایا پلٹ دے، آخری وقت میں توبہ استغفار کر کے وہ جنت میں چلا جائے، عذاب قبر ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈر تو ڈالتا ہی ہوگا۔ اور پھر اگر کوئی طویل عرصے سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو کہ پل پل آپ کو تکلیف دیتی ہے، کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث رکھتی ہوں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنت یا جہنم کا ٹکٹ بانٹنے کا ٹھیکہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کل قیامت کے روز ہم میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون شخص جنتی ہے یا جہنمی۔ ہم میں سے ہر شخص کے اس کے اپنے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں سوال ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الزلزال میں یہ فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ ان تمام آیات اور حدیثوں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں۔ ہم کسی مرنے والے پر لعن طعن کرنے کے بجائے، اس کو جہنمی جہنمی کہنے کے بجائے اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان اور خصوصی طور پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان راہوں پر چل رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی ہوئی راہیں ہیں؟ کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم حرام کاری نہیں کرتے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ جس نے جو کیا ہے وہ دنیا میں جو کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر کسی کے لیے ہم ایسا کہتے ہیں کہ وہ جنتی یا جہنمی ہے تو اس طرح سے کہنا صرف اور صرف اس کے حق میں جائز ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں۔ وہ شخص اس دنیا میں کیا کر گیا، اس نے کیا کیا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ دل کا حال کوئی نہیں جانتا، چھپے ہوئے راز کو کوئی نہیں جانتا، قبر کا حال کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارے علماء اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہ آئے، یعنی قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں نہ آئے، تو آپ اس شخص کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہیں۔ ایسے بہت سے کافر رہے ہیں جنہوں نے آخری وقت میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس وقت چاہے جو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو یہ خبریں پھیل رہی ہیں تیزی سے اور ہم کسی کو بھی جہنمی بنا دیتے ہیں،
عذاب قبر میں مبتلا کروا دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے اعمال سے بہت ہی زیادہ باخبر ہیں؟ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فوت شدگان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو عمل آگے بھیجے ہیں وہ ان کو پہنچ گئے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس وقت یعنی مرنے کے وقت ان کی حالت کیا تھی۔ بہرحال یہ تمام مومنوں پر لاگو ہوتی ہے بات کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس طرح عام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم بھی ہے، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی، یعنی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور اس میں شامل ہیں وہ تمام مومنین جو پہلے دنیا میں آئے اور پہلے چلے گئے، جس میں زندہ مردہ سب شامل ہیں، حتیٰ کہ صدیوں پہلے کے فوت شدہ مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بابت فرمایا کہ وہ اہل ایمان، ان کے دادا پر دادا، ان کی ازواج، ان کے بچوں کے لیے مغفرت اور رحمت اور دخول جنت کی دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے مومنوں کے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور فرشتوں کی یہ دعا صرف زندہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان پر مرنے والے سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، نہ کہ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت شدگان کے لیے نہایت خلوص سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز جنازہ بجائے خود کیا ہے، یہ میت کے لیے مغفرت کی ہی دعا ہے۔ قبرستان جا کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں بھی اپنے اور فوت شدگان کے لیے مغفرت، سلامتی اور عافیت کی دعا ہے۔ اگر دعا کا فائدہ فوت شدہ لوگوں کو نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعائیں پڑھتے، نہ اپنی امت کو پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ ایک مفید عمل ہے، اور ہماری اس دعا سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اگر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو وہ عذاب ٹل جائے، کیونکہ قبرستان کے پاس سے گزرنے پر جب سلام کے لیے کہا گیا ہے تو وہاں پر جو مردے ہیں وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ ہماری دعائیں جو ہم ان کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں چاہے وہ غیر ہیں، تمام مردوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس دعا سے، کس آمین سے ان کی قسمت بدل جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ہم بجائے برا بھلا کہنے کے کہ کسی کے لیے اچھا نہیں کہہ سکتے، ہم اگر آج کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو کل کو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انجان ہاتھ ہمارے لیے دعا کے لیے اٹھ جائے، اور اس کی دعا سے ہم اگر اپنی قبر میں جس صورتحال سے دوچار ہوں، ہماری وہ قبر جنت کا باغ بن جائے۔ عذاب اگر ہو رہا ہو تو عذاب ٹل جائے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا، بس انسان کے اچھے یا برے عمل کا صلہ اس کو ملتا ہے۔ اور ساتھیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذرا سنتے چلیے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی سب کچھ روک دیا جاتا ہے، لیکن تین چیزیں جاری رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کی بنیاد بھی یہی ہے کہ زندگی میں اس شخص نے عمل کیے ہوں جس کا سلسلہ فیض اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کا اجر بھی اسے برابر ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کے کام کون سے ہیں؟ مسجد و مدرسے کی تعمیر، کنواں یا پانی کی سبیل یا پانی کی موٹر وغیرہ لگوانا، اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ایسا عمل جو مرنے کے ساتھ ہی ختم نہ ہو بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، وہ ہے دین کی تعلیم دینا، لوگوں تک اسلام کی صحیح بات پہنچانا۔ اور نیک اولاد جو آپ کے پیچھے اس نیک کام کو جاری رکھے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ لیکن اگر ہم کسی اور مومن انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ دعا ہمیشہ پلٹ کر آتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کوسیں گے، کسی کو بد دعا دیں گے، تو سوچ لیجئے پلٹ کر آتی ہے وہ بد دعا بھی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو خیر کی دعا دے دیجئے تاکہ کل کوئی دوسرا آپ کو خیر کی دعا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی خبریں جو بلا وجہ سوشل میڈیا پر لوگ پھیلا دیتے ہیں
کسی بھی انسان کے حوالے سے ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں، لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح بات پہنچائیے، صحیح پہلو بتائیے۔